بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسائل رمضان کورس میں روزوں کے مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اب الحمدللہ یہاں سے کفارہ کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اولاً تو یاد رکھے کہ کفارہ صرف رمضان کے ادا روزے توڑنے پر ہے، لہٰذا اگر کسی شخص نے رمضان کے ادا روزے جان بوجھ کر بغیر کسی صحیح عذر، بغیر کسی مجبوری کے اگر اس نے توڑ دیا تو پھر ایسی صورت میں کفارہ لازم آئے گا۔ لہٰذا اس سے ہمیں چند باتیں پتہ چلا۔ اولاً تو یہ کہ کفارہ صرف رمضان کے ادا روزے توڑنے پر ہے، لہٰذا اگر کسی شخص نے نفلی روزہ رکھ کر اسے جان بوجھ کر توڑ دیا تو پھر ایسی صورت میں کفارہ لازم نہیں آئے گا، صرف قضا لازم آئے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے منت کا روزہ رکھ کر پھر جان بوجھ کر اسے توڑ دیا تو ایسی صورت میں بھی کفارہ لازم نہیں آئے گا، صرف قضا لازم آئے گا۔ اور بالکل یوں ہی اگر کسی شخص نے رمضان کے قضا روزے اگر اس نے رکھ کر جان بوجھ کر توڑ دیا تو ایسی صورت میں بھی صرف قضا لازم آئے گا، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ تو امید ہے آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ کفارہ صرف رمضان کے ادا روزے توڑنے پر ہے۔ اور پھر ہمیں دوسرا بات یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزے کو توڑے بغیر کسی مجبوری کے تو پھر کفارہ لازم آئے گا۔ لہٰذا اگر کسی شخص کا غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا، مثال کے طور پر وہ وضو کر رہا تھا اور کلی کرتے وقت غلطی سے پانی اس کے حلق سے نیچے اتر گیا تو پھر ایسی صورت میں قضا لازم ہوگا، کفارہ لازم نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر روزہ نہیں توڑا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مثلاً بیمار پڑ گیا اور وہ روزے کو مکمل نہیں کر سکتا ہے اور بیماری کی وجہ سے اس نے روزے کو توڑ دیا تو پھر ایسی صورت میں بھی صرف قضا لازم آئے گا، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ تو امید ہے یہاں تک تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کفارہ صرف رمضان کے ادا روزے توڑنے پر ہے، وہ بھی اس وقت کہ جب بندے نے جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے روزے کو توڑا ہو۔ پھر اس کے بعد ضمناً اس بات کو بھی یاد رکھیے گا کہ کفارہ کے لازم ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ بندے نے رات میں نیت کیا ہو۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے رات میں روزے کا نیت نہیں کیا اور سحری میں بھی اس کی آنکھیں نہیں کھلی، صبح اٹھ کر اس نے نیت کیا اور پھر جان بوجھ کر اس نے روزے کو توڑ دیا تو پھر ایسی صورت میں بھی کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف قضا لازم آئے گا۔ تو کفارہ لازم ہونے کے لیے اگلا شرط یہ ہے کہ بندے نے رات میں ہی روزے کا نیت کر لیا ہو یا پھر سحری کے وقت روزے کا اس نے نیت کر لیا ہو۔ اگر صبح میں اٹھ کر اس نے نیت کیا، سحری کے وقت اس کی آنکھیں وغیرہ نہیں کھلی تو پھر ایسی صورت میں اگر روزے کو جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے تو کفارہ لازم نہیں آئے گا، صرف قضا لازم آئے گا۔ تو امید ہے یہاں تک تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کفارہ آخر ہے کیا؟ تو مسئلہ یاد رکھیے کہ اگر کسی نے رمضان کے روزے جان بوجھ کر توڑ دیے تو بطور کفارہ اسے 60 روزے مسلسل یعنی لگاتار پے در پے رکھنے ہوں گے کفارہ کے بدلے، اور ایک روزے قضا کے بدلے، یعنی ایک روزے توڑنے کی وجہ سے اسے 61 روزے رکھنے ہوں گے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ 60 روزہ کفارہ کا ہوگا، ایک روزہ قضا کا ہوگا، کل 61 روزے اسے رکھنے ہوں گے۔ اور یہ 60 روزے اسے مسلسل رکھنے ہوں گے، یعنی بالکل لگاتار پے در پے۔ یہاں تک کہ ہمارے فقہا نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص کفارہ کا روزہ رکھتے آ رہا تھا اور وہ 55 روزہ رکھ چکا تھا، 56 روزہ لگاتار رکھ چکا تھا، پھر کسی مجبوری کی وجہ سے اگلے دن کا روزہ اس نے نہیں رکھ پایا تو پھر واپس یہ شروع سے اسے روزہ رکھنا پڑے گا، یعنی پچھلا جتنا بھی اس نے 55 روزہ رکھا سب یہ نفل میں کنورٹ ہو جائے گا، نفل میں تبدیل ہو جائے گا، دوبارہ سے پھر اسے کفارہ کے لیے پہلے دن سے پھر شروعات کرنا پڑے گا۔ تو 60 روزے اسے بالکل لگاتار رکھنے ہوں گے، اور ایک قضا کے، ہاں قضا کے روزے 60 کے بعد اگلے دن رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، بندہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ 60 روزے بالکل کفارہ کے لگاتار رکھے،
اس کے 2-3 دن بعد 4 دن بعد پھر وہ قضا کے ایک روزے رکھ سکتا ہے۔ تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کفارہ یہ ہے کہ 60 روزے مسلسل رکھے، لگاتار رکھے، اور ایک قضا کا یعنی 61 روزہ رکھے۔ لیکن ضمناً اس بات کو بھی یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی خواتین یعنی کوئی عورت اگر جان بوجھ کر رمضان کے روزے کو توڑ دیتی ہے اور ان پہ اگر کفارہ لازم ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ 60 روزے تو لگاتار نہیں رکھ سکتی ہے، بیچ میں ان کے حیض کے ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پھر عورتوں کو یہاں رخصت دیا گیا ہے کہ وہ روزہ رکھے کفارہ کا۔ مثال کے طور پر انہوں نے 5 روزہ لگاتار رکھا یا 10 روزہ انہوں نے لگاتار رکھا، پھر حیض کے دن شروع ہو گئے، تو اب چونکہ حیض کے دنوں میں روزہ رکھنا تو ان لوگوں کے لیے حرام ہے، لہٰذا وہ روزہ نہ رکھے۔ پھر جب وہ اپنے حیض کے دنوں سے پاک ہو جائے تو پھر روزہ رکھنا شروع کرے، اور یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ پھر دوبارہ سے انہیں پہلے سے گنتی شروع کرنا ہوگا، ایسا نہیں۔ جتنا روزہ انہوں نے رکھ چکا تھا اس کے بعد سے آپ اب یہ شمار کرے روزے کو۔ مثلا انہوں نے 10 روزہ رکھ چکی تھیں، اب ان کا حیض کا دن شروع ہو گیا، حیض کے دن بیتنے کے بعد جب یہ پاک ہوں گی تو اب اگلے دن سے جب یہ روزہ رکھیں گی تو یہ روزہ 11واں روزہ شمار کیا جائے گا، پھر اگلے دن کا 12واں روزہ۔ تو یہ خاتون اس طرح کر کے 60 روزے کو مکمل کریں گی کفارہ کا، اور ایک روزے قضا کے۔ ضمناً اس بات کو بھی یاد رکھیے گا جیسا کہ پچھلے آڈیو میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ پورے سال میں 5 دن روزہ رکھنا یہ حرام ہے۔ عید الفطر کے دن یعنی رمضان کے بعد جو عید آتا ہے اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اسی طرح بقرہ عید کا 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 اور 13 تاریخ، یہ 4 دن، اور عید الفطر کے دن 5 دن۔ تو یہ سال میں کل 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے، تو ان دنوں میں آپ کفارہ کے روزے نہ رکھیں، اس کے علاوہ کبھی بھی آپ کفارہ کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ آخر میں پھر کچھ مسئلوں کو اور یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص یہ 60 روزے کفارہ کے اور ایک روزے قضا کے 61 روزے وہ نہیں رکھ سکتا ہے، اس کے لیے بہت دشواری کا سبب ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ بھی کر سکتا ہے وہ بندہ کہ 60 مسکین کو پیٹ بھر صبح و شام کھانا بھی کھلا سکتے ہیں۔ یعنی اگر وہ 60 روزے نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں وہ 60 مسکین کو، اچھا سب کے سب بالغ اور مسلمان ہونے چاہیے، 60 مسکین کو پیٹ بھر صبح و شام کھانا کھلا دے، تو اس طرح بھی ان کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس بات کو بھی یاد رکھیے گا کہ جس مسکین کو آپ صبح میں کھانا کھلائیں گے انہی کو آپ شام میں بھی کھانا کھلائیں گے، تو اس طرح 60 مسکین کو کھانا کھلا دینے سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر کسی شخص کو 60 مسکین نہ ملے تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ ایک ہی مسکین کو 60 دن صبح و شام اگر وہ کھانا کھلا دے تو اس طرح بھی پھر کفارہ ادا ہو جائے گا۔ آخر میں ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص کھانا نہیں کھلانا چاہتا ہے، یعنی روزے رکھنے کی بھی وہ طاقت نہیں رکھتا اور وہ کھانا بھی نہیں کھلانا چاہتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ 60 مسکین کو، یعنی ہر ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر کی قیمت یہ ایک ایک مسکین کو دے دے۔ اس طرح 60 مسکین کو اگر جا کر ہر ایک روزے کے بدلے صدقہ فطر کی قیمت بھی اگر دے دے گا تو ایسی صورت میں بھی اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لہٰذا آج کے موضوع کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ کفارہ صرف رمضان کے ادا روزے توڑنے پر ہے، وہ بھی اس وقت کہ جب بندے نے جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے توڑا ہو اور اس نے نیت رات میں کیا ہو یا سحری کے وقت کیا ہو، تو پھر ایسی صورت میں کفارہ لازم آئے گا، اور کفارہ یہ ہے کہ 60 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے اور ایک روزے قضا کے، یعنی کل 61 روزے اسے رکھنے ہوں گے۔ اور اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو پھر وہ 60 مسکین کو صبح و شام پیٹ بھر کھانا بھی کھلا سکتا ہے۔ تو امید ہے آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھا آخر میں ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ اگر کسی شخص نے ایک ہی رمضان میں 2 روزے یا 3 روزے لگاتار، یعنی 2 روزے یا 3 روزے اس نے جان بوجھ کر توڑ دیا، تو پھر ایسا نہیں ہے کہ ان روزوں کے لیے الگ سے اسے کفارہ دینا ہوگا، نہیں، جتنے روزے بھی اس نے جان بوجھ کر توڑے ہیں سبھی کے لیے یہی ایک کفارہ ہے بس، یعنی نئے سے اسے کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگلے سال کے روزے یا پچھلے سال کے روزے اس نے جان بوجھ کر توڑے تھے تو اس کا پھر وہ الگ سے کفارہ دے گا،
لیکن ایک ہی رمضان کا اگر 2-3 روزے اس نے جان بوجھ کر توڑ دیے تو سبھی کے لیے صرف ایک ہی کفارہ ہے جو آپ کو ذکر کیا گیا۔